عید الفطر کی خریداری پر ہر طرف ڈالر کی وجہ سے مہنگائی کی آوازیں ہیں۔ کراچی چیمبر کے نائب صدر قاضی زاہد کا کہنا ہے کہ صنعتکار اور تاجر سے بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کی قوت خرید کم ہونے سے ہر جگہ اثرات ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اگر بات کی جائے ڈالر کی وجہ سے ہر جگہ مہنگائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام کی قوت خرید بھی انتہائی کم ہو گئی۔ بازار کے چکر لگائیں تو بازار میں صورتحال انتہائی خطرناک ہوئی ہوئی، کیونکہ بزنس مین پریشان ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کراچی چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہیں گے، حکومت کیا کرے کہ عوام کا بھی کام چلے، بزنس کمیونٹی کا بھی کام چلے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو حالات ہیں وہ سارے عوام کے سامنے بھی ہیں اور حکومت کے سامنے بھی ہیں۔ حکومت کے بڑے بلند دعوے بھی کر رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ کفایت شعاری والا کوئی سلسلہ اپنائیں، اور عوام کو بھی اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ جس طریقے سے وزیر مالیات بھی اس کا عندیہ دے چکے ہیں، وہ IMF سے جو ڈیل کر کے آ رہے ہیں، تو باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، لیکن اس کے لیے سیریس ہو کے عوام کو بھی سوچنا ہوگا، اور حکومت کو بھی، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کے معاملات کو دیکھے کہ کس طریقے سے ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ ویسے قاضی صاحب، وزیر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا منیمم تنخواہ 25,000 کر دے، لیکن صورتحال بزنس کمیونٹی بھی حالت اچھی نہیں ہے، کاروبار بڑھ نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے کوئی سہولت تو فراہم کرے گورنمنٹ؟ نہیں، حکومت کا کام بالکل سہولیات دینا ہے، اور آپ کے سامنے انڈسٹری کی پوزیشن کیسے ہے۔ پچھلا جو سیزن گزرا ہے اس میں گیس ناپید تھی، تو جو ایکسپورٹ کے آرڈرز تھے اس کو میٹ اپ نہیں کر سکے، تو وہ اگر ان کے پاس انڈسٹریلسٹ کی بھی وہی پوزیشن ہے، کاروباری حضرات کی بھی وہی پوزیشن ہے، حالات اس طرح کے ہیں، گمبھیر حالات ہیں، تو اس میں ان کے اوپر بھی پورا بوجھ ڈال دینا، اور 25,000 کی تنخواہ کا جو کم از کم ہے، وہ جب حالات بہتر ہوں گے، کاروبار کے ان کا چلے گا، کاروبار کا پہیہ چلے گا، تو یقیناً وہ بھی اپنے لوگوں کا خیال کریں گے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا وائس پریزیڈنٹ جو ہے کراچی چیمبر کے، انہوں نے بھی حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ حکومت بھی ایسے سہولت فراہم کرے تاکہ کاروبار چل سکے، بزنس کمیونٹی بھی آگے بڑھ سکے، اسی کے بعد ہی جو ان کے ساتھ کام کریں۔ بہت شکریہ اشرف خان۔ عید کی خریداری عروج پر ہے تو وہیں شاہراہوں کے اطراف سستے عید کے بازار سج گئے ہیں، جہاں ملک کے مختلف شہروں سے بننے والے جوتے، سینڈلز فروخت کے لیے لائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم افتخار سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف شاپنگ مالز، بازاروں میں خاصا رش ہے، تو وہیں عید کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہراہوں کے اطراف بھی جو ہے وہ عارضی بازار جو ہیں وہ سج گئے ہیں۔ اس وقت میں کئیوں بات پل کے ساتھ یہ جو عارضی بازار ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اقسام کی چپل ہیں، کیٹوز ہیں، پارٹی ویئر شوز ہیں، وہ یہاں پر فروخت کے لیے لائے گئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولہا پوری چپل، اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 700 روپے ہے، اور اسی طریقے سے اگر بات کریں اس چپل کی، تو اس چپل کی قیمت بھی جو ہے وہ 800 روپے ہے۔ مقامی طور پر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں، یعنی کہ لوکلی لاہور سے کچھ چپلیں جو ہیں وہ تیار ہو کے یہاں پر آئی ہیں، کچھ حیدرآباد سے آئی ہیں۔ یہ جو دکاندار ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، آپ کے پاس کون کون سی چپلیں موجود ہیں، کہاں کہاں سے تیار ہو کے آئی ہیں؟ حیدرآباد، لاہور سے مال لاتے ہیں، پیچھے سے آتا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ گھر میں 500 550 تک کا پڑتا ہے، 600-700 کا بیچتے ہیں ہم لوگ۔ اس میں ہمارے کو 100 150 50 100 روپے بچ جاتے مزدوری پورے دن کی دیہڑی، اور چیز بھی اچھی ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، چلنے والی ہوتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ لاہور سے لاتے ہیں اور حیدرآباد سے ہی تیار ہو کے تمام تر یہ چیزیں آتی ہیں یہاں پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیٹو چپل جو کہ نوجوان لڑکوں کے لیے یہاں پر موجود ہے، اسی طریقے سے پشاوری چپل کے جو لوگ شوقین ہیں وہ بھی یہاں پر متعارف کرا گئی ہیں، دیگر ڈیزائنز کی چپل بھی یہاں پر موجود ہے۔ جبکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عام بازاروں کے مقابلے میں یہ بازار جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا غریب طبقہ ہے اس کے لیے کسی نعمت سے۔ PTI نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں شریک PTI کے رہنماؤں کی جانب سے کہا گیا کہ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ درخواست بھی دائر کی ہے۔ درخواست میں PTI نے موقف اپنایا ہے کہ الیکٹرک نے حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدے کے تحت خود کو اس قابل بنایا تھا کہ بجلی پیدا کر سکیں۔ آج 15 سال بعد بھی کراچی میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک نے تانبے کی تاریں بیچ کر لوہے کی تاریں لگوائی ہیں کہ الیکٹرک کے
NNPC کے CEO اور وفاقی وزیر توانائی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ درخواست PTI کے سابق MNA فہیم خان، عطا اللہ خان اور MPA راجہ اظہر کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کی بہتر حکمت عملی کے باعث عید الفطر سے قبل ریٹائرڈ اور انتقال کر جانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو واجبات کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ ریٹائرڈ اور دوران ملازمت انتقال کر جانے والے ملازمین کے واجبات کی ادائیگیاں بلدیاتی اداروں کے مالی بحران کے باعث محال بنی ہوئی ہیں، لیکن بلدیہ کورنگی کی انتظامیہ یہ ادائیگیاں کر کے سرخرو ہو گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید کلہوڑو کہتے ہیں تمام ادائیگیاں ون ریسورس کے حاصل فنڈ سے کی گئی ہیں۔ ریٹائر ملازمین جو ہمارے 2-3 مہینے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے، ان کو انہوں نے واجبات ادا نہیں کیے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی، اور اس میں ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ سید ناصر حسین شاہ صاحب کی بھی انسٹرکشنز تھی کہ جن ملازموں نے آپ کو 30 سال اپنا خون پسینہ دیا ادارے کو، تو اس کو فوراً ان کے واجبات آپ لوگ ادا کریں۔ چیک وصول کرنے والے ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے لواحقین نے عید سے قبل ان واجبات کے وصول ہونے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ 10 مہینے پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور یہ کہ میں بہت پریشان تھی، اب مجھے چیک وصول ہو گیا۔ چیک ملنے پر میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ میرے والد صاحب کا چیک تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں یہ چیک لینے کے لیے آیا ہوں۔ بلدیہ کورنگی میں سابق ملازمین کے واجبات کلیئر کیا جانا احسن اقدام ہے، دیگر DMCs کو بھی اس عمل کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 1% سے زائد کی کمی ہو گئی ہے۔ امریکی خام تیل $1.40 اور لندن بریٹ آئل $1.30 سستا ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، عالمی مارکیٹ میں دیکھا جائے خام تیل اور سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 1% سے زائد کمی ہو گئی۔ اب تک دنیا کے سب سے بڑے تیل درآمد کنندہ چین میں کمزور معاشی نمو کے خدشات پر خام تیل کی قیمت میں کمی دیکھی جا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چین کی معاشی نمو کے خدشات نے روسی خام تیل پر یورپی یونین کی پابندی کے باعث سپلائی کے ممکنہ تناؤ کے خدشات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکی خام تیل 1.3% کمی سے جو ہے $104 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ امریکی خام تیل اس وقت $103.35 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ لندن برینٹ آئل بھی تقریباً $1.40 سستا ہو گیا، $105.73 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور 2 کاروباری روز میں لندن برینٹ آئل 3% سے زائد کمی ہو چکی ہے۔ اور دیکھا جائے عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ سونے کی قیمت جو ہے عالمی بازار میں جو $26 کمی کے بعد $1885 کی اونس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ اشرف خان۔ FBR نے بڑے ٹیکس ریلیف کے باوجود رواں مالی سال کے دوران حاصل شدہ محاصل میں 28.6% اضافے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ FBR نے IMF کی شرائط کے مطابق 6100 ارب روپے کے محصولات کا ہدف مقرر کر رکھا ہے۔ ترجمان FBR کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران FBR نے 4858 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے، جو کہ محصولات طے شدہ ہدف سے 239 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ رواں مالی سال کے اپریل کے مہینے میں 480 ارب روپے کے محصولات اکٹھے ہوئے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اپریل کے مقابلے میں 24.9% سے زائد ہیں۔ مجموعی قومی آمدن میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جولائی 2020 تا اپریل 2021 تک 3981 ارب روپے تھے، اور مالی سال کے دوران حاصل شدہ مجموعی قومی آمدن 5122 ارب روپے تھی۔ رواں مالی سال کے اپریل کے مہینے میں 34.6 ارب روپے کے ری فنڈز جاری کیے گئے۔ مالی سال کے دوران 264 ارب روپے بطور ری فنڈ جاری کیے گئے تھے۔ عید کی شاپنگ سیزن میں بازاروں میں رونقیں ہیں، مگر تاجر پریشان ہیں۔ چیئرمین سندھ تاجر اتحاد حبیب شیخ کا کہنا ہے کہ بازاروں کی خریداری کے لیے آنے والوں کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری ایام، عید شاپنگ کا سیزن، بازاروں میں شہریوں کا خریداری کے لیے رش مگر خریداری نہیں۔ چیئرمین سندھ تاجر اتحاد حبیب شیخ کا کہنا ہے کہ رواں برس خریداروں کا رش صرف ونڈو شاپنگ کا ہے، مہنگائی کے باعث خریداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ خریداری کسٹمر کو تو بے تحاشا رش ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لیکن اس مہنگائی کے سیلاب میں جو ہے نا غریب آدمی پیش کرے گیا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک بڑی عید ہے، اور ہمارے بچے جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ چیز، اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو نئی سے نئی چیز دلا دیے، اور خاص طور پہ بچے بھی عزت کرتے ہیں، اور وہ مارکیٹوں کا جب رخ کرتے ہیں تو مارکیٹوں میں رش بہت ہے، لیکن اس کی قوت خریدی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ خریداری کے لیے آنے والے 10 چیزوں کا سوچ کر آ رہے ہیں، اور خریداری صرف 4 چیزوں کی کر پا رہے ہیں۔ عید کے تہوار پر مارکیٹوں میں ایسی صورتحال تشویشناک ہے۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے ملی ہالٹس پر رمضان المبارک میں غریبوں میں راشن اور جہیز کی تقسیم کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। तकरीब का मकसद मुखय्यर अफराद और फलाही तंजीमों को खराज तहसीन पेश करना था। डीजी रेंजर सिंध ने कहा कि रमज़ान से कबल और रमज़ान में मुस्तहिकीन की इमदाद के लिए रेंजर्स का साथ देने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब के दौरान मुस्तहिकीन में राशन बैग्स के अलावा बच्चियों का जहेज और दीगर सामान भी तकसीम किया गया। तकरीब में रियाज पराचा, अकील करीम ढेडी, शाहिद अफरीदी और दीगर भी शरीक हुए। कराची पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट हुकाम के मुताबिक हार्बर मॉक ड्रिल का मकसद सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिहाज से ली गई पेशरफ्त का जायजा लेना था। रोशनियों के शहर कराची में रौनकें बिखेरती एम्प्रेस मार्केट माजी में तारीख दौर से गुजरी है। पहले मुख्तल, फिर बाजार और अब तफरीगाह की हैसियत से भी हासिल हो गई है। यह है पाकिस्तान के बड़े शहर कराची का बड़ा बाजार, जिसे इम्प्रेस मार्केट के नाम से जाना जाता है। मुर्गी और गोश्त खरीदना हो या चावल और दालें दरकार हो, चाहिए हो खुश्क मेवाजात, बरकी आलात या फिर मलबूसात, तो आप इस मार्केट का रुख कर सकते हैं। रोशनियों के शहर कराची में रौनकें बिखेरती ये मार्केट माजी में तारीख दौर से गुजरी है। पहले मक्तल, फिर बाजार और अब तफरीगाह। खूबसूरत नजर आने वाली इस इमारत की एक तवील और अजीब दास्तान है। सन 1839 में ये जगह कैंप बाजार के नाम से जानी जाती थी। इस इमारत का संगे बुनियाद 10 नवंबर 1884 को बम्बई के गवर्नर सर जेम्स फर्गुसन ने रखा। कहा जाता है कि जिस जगह इम्प्रेस मार्केट तामीर हुई 1857 की जंगे आजादी के बाद, इसी जगह पर कई हिंदुस्तानी बागियों के सर तोपों के गोले मार कर उड़ा दिए गए थे, जबकि बेशतर को फांसी भी दी गई थी। बागियों के सर तोप दम होने के बाद एक अरसे तक लोग यहाँ छुप छुप कर फूलों की पत्तियां निछावर किया करते थे। अंग्रेजों को खतरा पैदा हुआ कि यहाँ शोहदा की यादगार तामीर न हो जाए, तो उन्होंने मलिका विक्टोरिया के नाम पर मार्केट तामीर करवा दी। इस इमारत का बाकायदा इफ्तिताह 21 मार्च 1889 को कमिश्नर सिंध मिस्टर प्रिचर्ड ने किया, क्योंकि 1889 मलिका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली का साल था। इसी मुनासबत से इसका नाम क्वीन विक्टोरिया इम्प्रेस मार्केट रखा गया। तवील दास्तानें बयान करते इस बाजार की अहमियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी रौनकें और यहाँ खरीदारों का रश बढ़ता ही जा रहा है। अब इसे एक तफरीगाह की हैसियत भी हासिल हो गई है और लोग फोटो शूट्स के लिए भी यहीं का रुख करते हैं। कराची का साहल मनोड़ा न सिर्फ शहर बल्कि पूरे मुल्क के लिए, आवाम के लिए बेहतरीन तफरीगाह की हैसियत रखता है। हाल ही में सिंध हुकूमत की जानिब से साहिल पर बेहतरीन तफरीही सहूलियात का आगाज कर दिया गया। कराची का बेहतरीन साहिली तफरीगाह मनोड़ा बीच, जिसे हाल ही में सिंध हुकूमत ने असर नौ तामीर कराया। हाल ही में सिंध हुकूमत ने शहर की अहम तफरीगाह को जदीद अंदाज में बनाकर शहरियों के लिए खोल दिया, जहां बच्चों के लिए झूले जबकि बड़ों को धूप से बचाव के लिए साइबान भी बनाए गए हैं। बीच पर जाने के लिए किमाड़ी से कश्ती के जरिए भी मनोड़ा पहुंचा जा सकता है। मनोड़ा बीच इंतजामिया का कहना है कि बीच पर सफाई सुथराई के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, ताहम शहरियों को चाहिए कि साहिल को गंदगी से बचाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। शहर कायद में मिठाई की मुतादिद मशहूर और मारूफ दुकानें हैं, मगर शहर के कदीम इलाके सदर में मिठाई की एक ऐसी दुकान है जो 142 साल से कायम है और गाहक भी बरसों से यहाँ मिठाई खरीदने आ रहे हैं। सदर का शुमार कराची के कदीम तरीन इलाकों में होता है। 1857 की जंग आज़ादी तक ये यूरोपियन अवाम का तिजारती मरकज बन चुका था। इसी दौर में ईसाई और हिंदू कम्युनिटी के अलावा पारसी, इस्माइली और ब्रोही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद भी सदर के इलाके में मुंतकिल हो गई थी। काठियावाड़ से आए मूसा जी ने 1880 में सदर में मिठाई की एक दुकान खोली, जिस पर आज 142 साल बाद भी उनकी चौथी नस्ल ने काम जारी रखा हुआ है। अब ये दुकान मूसा जी के पोते फिदा अली के नाम है, जिसको उनके 3 बेटे चला रहे हैं। उनमें से एक मुर्तजा भाई ने सिटी 21 से बात करते हुए बताया कि माजी में इसका नाम पोछा जी था और सफाई का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। और इस दुकान का जो बेसिक नाम है वो मूसा जी था उस ज़माने में, वो परदादा के टाइम से, फिर वो पोछा जी पड़ गया नाम, और पोछा जी नाम आज इतना फेमस हो गया। आप सदर में किसी से पूछे तो पोछा जी का नाम का जो वो असल में इसलिए रखा गया कि वो पारसी कम्युनिटी गुजराती के अंदर नरम चीज़ को वो पोछा बोलते हैं। मुर्तजा भाई का कहना था कि यहाँ की खास मिठाइयों में गुलाब जामुन के अलावा मलाई खाजा, पेड़े बंदी और जलेबी शामिल हैं। हमारे पास जो है वो गुलाब जामुन मशहूर है। हमारी गुलाब जामुन हमारे बहुत दूर दूर से लोग लेने आते हैं। फिर ये बूंदी है, मलाई खाजे हैं, मलाई खाजे हर कम्युनिटी लेती है, मावे के पफ है
और जलेबी हमारी दुकान की स्पेशलिटी है। मुस्लिम बिरादरी के अलावा हिंदू और पारसी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी इस दुकान पर आती है। दिनेश नामी एक ग्राहक का कहना था कि वो 30-35 बरस से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की तमाम मिठाइयाँ खा चुके हैं। मेरा नाम दिनेश है और यहाँ से हम काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, यानी कि 30-35 साल हो गए। मम्मी ने बताई थी शॉप ये ना, यहाँ पे मिठाई अच्छी मिलती है और सारी मिठाई अच्छी होती है। सारी मिठाई हम खा चुके हैं यहाँ। एक खातून ग्राहक का कहना था कि फिदा अली स्वीट्स के 2-3 आइटम बहुत खास हैं। इन लोग की एक खास 2-3 आइटम है ना, जैसे पेड़ा है वो बादाम वाले, केसर वाले, गुलाब जामुन है, सेव मुंडी है। शहर में मिठाई की कई मशहूर दुकानें हैं, लेकिन इनमें फिदा अली स्वीट्स सबसे कदीम और जायके में मुनफरिद मकाम रखती है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ वाजिद रजा असफहानी, सिटी 21।